دین و ہنر آج کی نظم ضرب کلیم۔ سرور و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر، گہر ہیں ان کی گرہ میں تمام یک دانہ۔ یک دانہ یعنی ایک جیسے، قیمتی بے مثل موتی۔ سرور موسیقی و دین مذہب، کتاب علم ہنر فن، گہر موتی گرا گانٹھ جیب دامن۔ مطلب موسیقی، شاعری، سیاست، علم، مذہب اور فن میں ایک جیسی صلاحیتیں یا صفتیں ملیں گی، سب کی جیب میں بے مثل اور قیمتی موتی موجود ہیں، سب انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ یعنی آج کے انسان کچھ نہ کچھ ان چیزوں سے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور سیکھتا ہے۔ ضمیر بندہ خاکی سے ہے نمود ان کی، بلند تر ہے ستاروں سے کہ ان کا کاشانہ۔ ضمیر بندہ خاکی یعنی مٹی کے بنے ہوئے جسم والے آدمی یعنی انسان سرشت یعنی نمود ظہور، کاشانہ یعنی گھر ٹھکانہ مرتبہ۔ ان سب کا ظہور آدمی کی سرشت سے ہوتا ہے اور ان کا ٹھکانہ اور مرتبہ ستاروں سے بھی بلند ہے، لیکن ان کے ستاروں سے بلند ہونے کی ایک شرط یہ ہے جس کا ذکر مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات، نہ کر سکیں تو سراپا فسون و افسانہ۔ یعنی خودی، خود شناسی یعنی عین حیات یعنی سراپا زندگی، صحیح اور مکمل زندگی۔ فسون و افسانہ یعنی جادو اور کہانی۔ یعنی اگر مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جن کا ذکر پہلے شعر میں آیا ہے کہ آدمی کی خودی کو نقصان نہ پہنچائیں اور اس کی محافظ ہوں، تو پھر یہ آدمی کی زندگی کے لیے مفید ہیں، بلکہ سراپا زندگی ہی ہیں۔ اگر یہ خودی کو نقصان پہنچانے والی ہوں تو پھر یہ کہانیوں اور جادو کی اثر انگیزی کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ چیزیں ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بے گانہ۔ زیر فلک یعنی آسمان کے نیچے، امتوں یعنی قوموں، رسوائی ذلت، بے گانہ ناواقف۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ ایسے ادب اور ایسے مذہب یا مسلک سے جو خودی سے ناواقف ہو اور بے خبر ہو، دنیا میں قومیں رسوا ہوئی ہیں، باعزت نہیں ہوئی۔ جو ادب، جو موسیقی، جو سیاست اور جو علم، جو شاعری محض تفریح کے لیے ہو، کوئی مقصد نہ ہو، اس سے قومیں اور افراد سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ خودی سے بیگانہ نہ ہو اور انسان کی بھلائی اور شرف کے لیے ہو تو یہ سب کچھ اچھا ہے، بلکہ ضروری ہے۔ یعنی یہ سرور و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر، یعنی گہر ہے ان کی گرہ میں تمام یک دانہ۔ جو پہلا شعر ہے کہ یہ ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی یہ تمام جو ہے نا، یہ کیفیات، یہ خصوصیات، یہ نعمتیں اور یہ علمی قدریں ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جسے گوڈ گفٹڈ۔ اگر یہ صحیح مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو ان میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ غلط مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو ان سے انسان کی خود ہی متاثر ہوتی ہے۔ یعنی خود آشنائی جو انسان کا ایک مرتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ اس سے پھر متاثر ہوتا ہے اور وہ غلط استعمال کرتا ہے۔ یعنی اس شعر و سیاست، سرور، یہ موسیقی، یہ شاعری، یہ آج آپ دیکھ لیں کہ اگر سیاست جو ہے آج کل کے سیاستدان کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس سے خوب ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صحیح استعمال ہو رہا ہے یا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی آج کا جو ہمارا سیاستدان ہے وہ اس کی خود ہی بیدار ہو رہی ہے یہ سیاست استعمال کرنے سے کہ مردہ ہو رہی ہے۔ تو آپ جب اس کی کردار دیکھیں گے، اس کا قول دیکھیں گے، اس کے معاملات دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سیاست صحیح استعمال ہو رہی ہے کہ غلط۔ اسی طرح آج کی موسیقی،
موسیقی کو جو ہے ہماری نوجوان نسل جس طرح استعمال کر رہی ہے، یعنی اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، اور لڑکیاں خاص طور پہ پیش ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ موسیقی کے ضمن میں جو ہے، موسیقی کی آڑ میں یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں یہ رقص و سرور میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی ناچ گانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ناچ گانے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی حدود اور قیود کو پھلانگ جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ موسیقی کا استعمال صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ ادب ہے، شعر و شاعری ہے، تو یہ جس طرح سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ کالجوں میں جا کے یہ ہمارے شعراء اکرام جو شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کالج کی لڑکیاں اور لڑکے ہو ہا کر رہے ہوتے ہیں، شور و غل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو شعر و شاعری و ادبی جو معاملات ہیں، کیا وہ صحیح استعمال ہو رہے ہیں، کیا اس سے خود ہی جو ہے مضبوط ہو رہی ہے کہ مردہ ہو رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا دین ہے، دین کے جو معاملات ہیں وہ اگر تو آپ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ دنیا ہے، اگر اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ دین ہے، تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ غلط۔ اسی طرح ہنر یعنی کام ہے، کوئی بھی کام ہے جو اللہ نے آپ کو جو کوئی ہنر عطا کیا ہے، جو گاڈ گفٹڈ ہے، اس کو اگر اچھے کاموں کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، نیک مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، تو یعنی وہ آپ کی خودی کا ایک جز ہے۔ اگر وہ غلط استعمال ہو رہا ہے، غلط کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کسی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے آپ کا ہنر، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی خودی کے لیے نقصان دہ ہے، زہر ہے۔ تو یہ آج کی نظم ہے، اور یہ اس کا خلاصہ ہے کہ اگر یہ تمام تر چیزیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں نعمت کی صورت میں، اگر وہ اللہ کے لیے نیک مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو وہ ان کی برکت بھی ملے گی، اور ان کی مقبولیت بھی ہوگی اور قبولیت بھی ہوگی۔ اگر وہ اپنی ذات کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو پھر اس کا نقصان بھی ہوگا، اور اس کے اثرات کا جو ہے وہ آدمی جو ہے خمیازہ بھی اٹھائے گا۔